بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں عذاب قبر کا ایک دردناک واقعہ آپ کے سامنے عرض کریں گے اور یہ بھی عرض کریں گے کہ قبر میں انسان کے ساتھ کون سی چیز جاتی ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ محترم ناظرین، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے پاس میرے ایک دوست ملنے کے لیے آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ ہمارے پڑوس میں ایک شخص کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی تعزیت کے لیے چلتے ہیں، اس لیے کہ تعزیت کرنا مسلمان کا حق ہے۔ چنانچہ ہم دونوں اس پڑوسی کے گھر گئے۔ ہم نے جا کر اس کی تعزیت کی اور اس کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ تم کو صبر کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ تمہارے بھائی کی مغفرت فرمائے اور یہ صبر کرنے کا موقع ہے، صبر کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ ہم اس کو تسلی دیتے رہے مگر وہ مسلسل روتا رہا اور اس کو صبر نہیں آ رہا تھا، بلکہ ہم اس کو جتنی تسلی دیتے وہ اور زیادہ رونا شروع کر دیتا۔ ہم اس کے اس انداز پر بہت حیران ہوئے۔ ہم نے کہا کہ سب کے بھائی مرا کرتے ہیں، کسی کے ماں باپ مر جاتے ہیں، کسی کی اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے، کون سا گھر ایسا ہے جس میں کسی کا انتقال نہ ہوا ہو، لیکن تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے مجھے صبر نہیں آ رہا۔ ہم نے اس سے پوچھا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا پیش آیا؟ اس نے بتایا کہ جس وقت ہم اپنے بھائی کو دفنا کر فارغ ہوئے اور قبرستان سے واپس ہوئے تو ابھی چند قدم ہم چلے تھے کہ قبر کے اندر سے میرے بھائی کے چلانے کی آواز آئی اور چیخنے کی آواز آئی۔ میں اس کی آواز سن کر کانپ گیا اور میں نے کہا کہ یہ میرے بھائی کی آواز ہے، میرے بھائی کو کیا ہو گیا؟ اس وقت سب لوگوں پر خوف طاری ہو گیا، ایک دوسرے کو خوف سے دیکھنے لگے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ میں نے کہا میں تو اپنے بھائی کی قبر کھولوں گا۔ لوگوں نے کہا کہ ایسا نہ کرو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب واپس چلو۔ اتنی دیر میں دوبارہ مجھے اپنے بھائی کی آواز سنائی دی۔ آواز سے یہ اندازہ ہوا کہ اس کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ میں تو قبر کھول کر دیکھوں گا کہ یہ کیا بات ہے، ابھی میں نے اس کو صحیح سالم دفن کیا ہے، اس کو کیا ہو گیا؟ لوگوں نے پھر منع کیا کہ قبر کھولنا ٹھیک نہیں ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب وہ جانے اور اللہ جانے، تم واپس گھر چلو۔ میں نے کہا میں کیسے جا سکتا ہوں؟ اتنی دیر میں مجھے تیسری مرتبہ اپنے بھائی کی آواز سنائی دی۔ بس اس وقت میں دیوانہ وار اپنے بھائی کی قبر کی طرف لپکا اور جلدی سے اس کی قبر کی مٹی ہٹائی اور قبر کھولی، اندر کود گیا۔ اندر جا کر دیکھا کہ میرے بھائی کے گلے میں انگاروں کا ہار پڑا ہوا ہے، اس کی وجہ سے میرا بھائی چیخ رہا ہے اور اس کی تپش اور جلن کی وجہ سے میرا بھائی بے چین اور بے قرار ہے۔ چنانچہ میرا ہاتھ آگے بڑھا کہ اس ہار کو دور کروں تاکہ میرے بھائی کی تکلیف دور ہو جائے۔ جو ہی میرا ہاتھ انگاروں کے قریب ہوا تو میرے ہاتھ کی پانچوں انگلیاں جل کر کوئلہ ہو گئی۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ جیب سے نکال کر دکھایا تو واقعتاً صرف اس کی ہتھیلی باقی تھی اور پانچوں انگلیاں غائب تھی اور اس کی وجہ سے میری چیخیں نکل گئی۔ پھر میں نے اپنے بھائی کو اسی حالت میں چھوڑا اور قبر سے نکل کر بھاگا۔ پھر لوگوں نے اس قبر کو دوبارہ بند کر دیا۔ اب ایک طرف مجھے اپنے ہاتھ کی سخت تکلیف کا احساس ہے اور اس سے بڑھ کر میرے بھائی کے عذاب کا خیال ہے، جس کے گلے میں انگاروں کا ہار ہے اس کا کیا حال ہوگا۔ اب مجھے کسی طرح سکون نہیں آ رہا۔ بہرحال قبر کا عذاب برحق ہے، اس عذاب سے بچنے کا انتظام ہمیں سوچنا چاہیے اور یہ انتظام ہمارے دین میں 100% موجود ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب انسان دنیا سے مر کر قبر میں جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ نمبر 1 اس کا مال جاتا ہے، بعض جگہوں میں ایسا رواج ہے کہ مال کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں، اور نمبر 2 میت کے عزیز و اقارب رشتہ دار ساتھ جاتے ہیں اور یہ دونوں چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اور تیسری چیز جو اصل ہے اور میت کے ساتھ جانے والی ہے وہ انسان کے اعمال ہیں۔ اگر نیک اعمال ہیں تو انسان کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ برے اعمال ہیں تو قبر میں انسان کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی عذاب قبر سے حفاظت فرمائے اور عذاب قبر سے بچنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔